خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ کو سلام۔ آئے میرے ساتھ حزقیل کی کتاب 43واں باب 10 اور 11 آیت کو پڑھیں۔ آئے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں، اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہوں تو اس گھر کا نقشہ، اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ، تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج کی اسٹڈی کا عنوان ہے لکھنے کی وجہ، یعنی خدا نے حزقیل کو کیوں یہ سب کچھ لکھنے کے لیے کہا۔ لکھا ہے تاکہ وہ اپنی بدکرداری پر شرمندہ ہوں۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بدکاری پر شرمندہ ہوں اور توبہ کریں۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام پیمائشوں اس ڈھانچے میں انہیں ایک امید نظر آئے، یعنی خدا کی ہیکل کے تعلق سے جو کچھ خدا نے حزقیل کو لکھایا، اس میں وہ اس کے آئین اور شریعت کو تلاش کر سکیں، یعنی وہ معلوم کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کے آئین اور شریعت کیا ہیں، خدا کی ان کے لیے کیا مرضی ہے۔ میری دعا ہے کہ جب ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ اس لیکچر کو محض ایک اسٹڈی کے طور پر نہ لیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کریں، تاکہ ہم معلوم کریں کہ خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے اور ہم اس کی مرضی اور منصوبے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، تاکہ ہم اس کی مرضی کو دریافت کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور یہوہ شامہ کی برکت کو اور اس ہیکل کے وسیلہ سے جو برکات خدا نے حزقیل کو دکھائیں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ آئیں سب سے پہلے ہیکل کے ڈھانچے کو اور اس کی جو نقشہ ہے اور اس کی ترتیب اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں غور کریں۔ حزقیل کی ہیکل کے تعلق سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اب جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کو وہ اسٹڈی یاد ہو جو میں نے یہوہ شامہ کے تعلق سے اور حزقیل کی ہیکل کے تعلق سے دیگر جو چیزیں بیان کی تھیں، تو آج کی اسٹڈی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہیکل کا ڈھانچہ اور اس میں موجود چیزیں۔ حزقیل کی کتاب میں کتنے کل ابواب ہیں؟ 48، اور ان میں جو 24 ابواب ہیں وہ پہلا حصہ ہے اور اس میں یہودا کے زوال کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ حزقیل 25 سے 32 باب، اور اس میں قوموں پر خدا کی عدالت کا بیان موجود ہے، اور یہاں پر قوموں سے مراد غیر اقوام ہیں، بت پرست قومیں ہیں جو خدا کے آئین و شریعت کو نہیں جانتی تھیں۔ کیسی عدالت اور کیوں خدا نے غیر قوموں کی عدالت کی، دوسرے حصے میں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور حزقیل کی کتاب کا تیسرا حصہ 33 باب سے کتاب کے آخر تک یعنی 48ویں باب تک ہے، اور یہاں پر جلال کی بحالی اور نئی ہیکل کا بیان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے پہلے بھی خدا کے جلال کے جانے اور پھر اس کے بحال ہونے کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے دوبارہ خدا کا جلال اس ہیکل میں بحال ہو گیا۔ آخری حصہ میں خدا کے جلال کی بحالی اور خدا کے روح کا دوبارہ بنی اسرائیل کو دیا جانا، یہ چیزیں ہم اس میں دیکھ سکیں گے۔ جلال کی بحالی کے سبب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کے دیگر جو شعبے تھے، زندگی کے دوسرے جو حصے تھے، وہ بحال ہونا شروع ہو گئے۔ حزقیل کے پہلے 3 ابواب جو ہیں اس میں حزقیل کی بڑھاٹ اور اس کام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے جو خدا نے اس کے ذمے لگایا تھا۔ باب نمبر 4 سے 24 تک یہودا کے گناہوں اور خدا کی عدالت کا بیان موجود ہے کہ کیوں خدا نے اپنے لوگوں کو بابل کی اسیری میں جانے دیا، اور حتیٰ کہ
موقع دیا غیر اقوام کو کہ وہ اس کی ہیکل کو بھی برباد کر دیں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ باب نمبر 25 سے 32 آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قوموں کی عدالت یعنی غیر اقوام بت پرست اقوام کی عدالت کا بیان ہے، اور ان قوموں میں مواب، امون، شعیر، ادوم اور فلسطی شامل تھے، سور اور سیدا اور ملک مصر کے لوگ شامل تھے۔ 33ویں باب سے 39ویں باب تک یہودا کے تعلق سے 6 باتوں کا دریافت کیا جانا جو ہے وہ ان کا ذکر موجود ہے۔ باب نمبر 40 سے 48 تک ہم 2 ریکوریز کو دیکھیں گے، اور پھر نئی ہیکل کا بیان بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر 8 ریکوریز یا 8 وعدے اور ہیکل کا بیان جو ہے اس باب میں ہمیں باب نمبر 33 سے 40 تک اور پھر 48 تک ٹوٹل 8 وعدے یا 8 ریکوریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ اپنی فطرت کے لحاظ سے حزقیل کی کتاب کے ان 5 حصوں میں سے یعنی 1 سے 3، 4 سے 24 اور 25 سے 32 اس طرح کون سے حصے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سیکھیں اور جانیں؟ یہاں پر 5 حصے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، کس حصے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تیسرے حزقیل کی کتاب کے تیسرے حصے میں دلچسپی ہے، کیونکہ یہاں پہ بحالی اور خدا کے وعدے اور نئی ہیکل کا بیان ہے۔ پہلا حصہ گویا ایک تاریک دور ہے، اس میں صرف اور صرف ہمیں جو ہے یہودا کے گناہوں اور خدا کی عدالت کا بیان دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرے حصے میں بھی قوموں کی عدالت کا بیان ہے۔ آئیں خدا کے 8 وعدوں، 8 بحالیوں پر نظر کریں اور پھر خدا کی ہیکل کی طرف دیکھیں۔ حزقیل کے مضامین کی بات کریں۔ حزقیل کی کتاب کے مضامین میں پہلا حصہ جو ہے وہ یہودا کا زوال اور تباہی ہے، جو کہ 597 قبل از مسیح میں ہوئی، اور خدا کو علم تھا کہ 586 قبل از مسیح میں یہودا جو ہے وہ تباہ ہوگا، اور اس لیے خدا نے حزقیل 4 سے 24 باب میں یہودا کے تعلق سے پیشن گوئیاں بیان کر دیں کہ کس طریقے سے اس کی تباہی اور بربادی ہوگی، تاکہ لوگ توبہ کریں اور خداوند کی طرف بحال ہو جائیں۔ اس دور میں جھوٹے نبی بھی تھے جو یہ نبوتیں کر رہے تھے کہ یہ اس قوم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اور لوگ جو ہیں وہ جھوٹے نبیوں کی باتوں پر کان لگا رہے تھے۔ یہ جھوٹا نبی کون تھا؟ سب سے بڑا جھوٹا نبی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو خدا کی قوم ہیں، ہم پر یہ سب کچھ نہیں ہونے والا۔ خدا نے حزقیل کو حکم دیا کہ عجیب و غریب حرکات و سکنات کرتے ہوئے وہ پیشن گوئیاں یا نبوت کرے۔ حزقیل 4 سے 5 باب اور پھر حزقیل 22 باب اور اس کی 15 آیت میں اس طرح لکھا ہے: ہاں، میں تجھ کو قوموں میں پراگندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا، اور تیری گندگی تجھ سے نابود کر دوں گا۔ آمین۔ حزقیل 24 باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، 21ویں آیت خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے سے کہے، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر ہے، تمہارا منظور نظر ہے، جس کے لیے تمہارے دل ترستے ہیں، ناپاک کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سے مارے جائیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے قوموں کی عدالت کیوں کی۔ کیونکہ جب اسرائیل تباہ و برباد ہوا تو ان لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ خدا نے بابل اور دوسری قوموں کو اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جب خدا بنی اسرائیل کو تباہ کر رہا تھا تو اس کی محبت کہاں تھی؟ کیا یہ اس کی محبت تھی کہ وہ اس طریقے سے ذلت اور رسوائی میں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے تھے؟ جب میں اپنے بچوں کو سزا دیتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں میں اس لیے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔
بچے ایسی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کے والدین آپ پر بھی سختی کرتے تھے، آپ کو سزا دیتے تھے؟ بچے تو کہیں گے کہ پاپا اگر آپ کو واقعی ہم سے محبت ہوتی آپ ہمیں سزا نہ دیتے، آپ اس سزا کو محسوس کر سکتے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم صاحب اولاد ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو سزا بھی دینے پڑتی ہے۔ نفرت نہیں ہوتی اس سزا کے پیچھے، محبت ہے، ہم ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے غیر قوموں کو بنی اسرائیل کی تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے لیے خدا کی محبت جو تھی وہ اس میں موجود تھی۔ آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ سزا پانا چاہیں گے یا آپ وہ چھڑی بننا چاہیں گے جس سے خدا اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے؟ آئے ہم خدا کے لوگوں کو سزا دینے والی چھڑی نہ بنے، بلکہ ہم خدا کے لوگ بنیں اور اس سے تنبیہ پائیں۔ اور بھی اچھا ہے کہ ہم خدا کے ایسے لوگ بن جائیں جو خدا سے سزا نہ پائیں، بلکہ ہم دنا لوگ بن جائیں، بدی، ناراستی اور نافرمانی سے دور رہیں۔ خاندان میں کئی بچوں کو زیادہ سزا ملتی ہے اور کئی بچے جو ہیں وہ سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ کئی دفعہ جب ایک بچے کو سزا مل رہی ہوتی ہے، دوسرا بچہ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور یوں وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سزا پانے والا بچہ ہے اور ہم جو ہیں اسے دیکھ کر تربیت پاتے ہیں اور سزا سے بچ جاتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرح سزا نہ پائیں۔ جو واقعات اور صورتحال ان پہ گزری وہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے اور ہم بدی سے بچتے ہیں اور خدا کے لیے پاک زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو سزا انہوں نے پائی ہم اس سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ اسی لیے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم سزا سے بچ سکیں۔ حزقیل 25 باب اور 6 اور 7 آیت میں خدا کے کلام کو پڑھیں گے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا۔ میں تجھے ہلاک کروں گا اور تو جانے گا کہ خداوند میں ہوں۔ دوسری وجہ کہ کیوں خدا انہیں سزا دے رہا تھا، ان کی عدالت کر رہا تھا، کیونکہ وہ متکبر اور گھمنڈی تھے۔ یہ قومیں اس قدر بدکار اور شریر تھی کہ گویا شیطان کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو سزا دی تو وہ بہت ہی متکبر ہو گئے۔ حزقیل 28 باب اور اس کی 2 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے کہ اے آدم زاد، والی سور سے کیا ہے؟ خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ ان کے دل میں اس قدر گھمنڈ سمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ متکبر ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور ان کے دل کا گھمنڈ بہت زیادہ تھا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر سمجھنے لگے۔ شیطان کے زوال کی ایک بڑی وجہ گھمنڈ ہی تھا۔ حزقیل 28 باب 17 آیت میں تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ حزقیل 29 باب اور 3 آیت کلام کر اور کہے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ آئے شاہ مصر فرعون، میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ حزقیل 29 باب 15 آیت یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی اور پھر قوموں پر اپنے تئیں بلند نہ کرے گی، کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کریں۔
31واں باب 10 آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ کیونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چھوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا اور اس کے دل میں اس کو بلندی پر غرور سمایا۔ حزقیل کتاب تیسرا حصہ جو ہے 33 سے 48 آیت، یہاں پر ہم خدا کے 8 وعدوں کو، بحالیوں کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ باب 33 سے 39 تک یہاں پر ہم چرواہے کی بحالی کو دیکھ سکتے ہیں۔ حزقیل 34 باب کی 23 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، حزقیل 34 باب 23 آیت خدا کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ آمین۔ داؤد نے ایک زبور لکھا، زبور 23، اس میں اس نے خدا کو اپنا چوپان کہا۔ خدا نے اپنے کلام میں پہلے ہی لکھوا دیا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ اچھے چرواہے کے طور پر اس کی قوم کے اوپر ایک چرواہا مقرر ہوگا۔ ہم حزقیل کی کتاب کے 34ویں باب میں یا اس کے تیسرے حصے میں یعنی 33 سے 48 آیت میں 8 چیزوں کی بحالی کے بارے میں غور کریں گے کہ ان میں کون سی چیز مشترک ہے۔ پوری بائبل مقدس میں ان چیزوں کی بحالی کا ذکر ہے جو گم چکی تھی، جو موجود نہیں رہی تھی۔ جب انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا، خدا کے کلام کو رد کیا، نافرمانی کی، تو یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، یعنی زوال شروع ہو گیا۔ پوری بائبل مقدس میں خدا نے ان چیزوں کی بحالی کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ خدا نے انسان کی اپنے ساتھ رشتے کی بحالی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بائبل مقدس میں داؤد کو ایک چرواہے کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کو مقرر کروں گا، لیکن اصل میں یہ خدا یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا گیا ہے۔ حزقیل 36 باب اور اس کی 10 آیت خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے۔ آمین۔ یہاں پر ہیکل کی بحالی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حزقیل 35 باب 1 سے 36 آیت، اور پھر 35 باب 1 آیت، 36 باب 15 آیت میں یہاں پر ملک کی بحالی کا ذکر موجود ہے۔ خداوند نے کہا میں تمہیں بڑھاؤں گا اور اسرائیل کا گھرانہ تمہیں دوں گا۔ پوری بائبل مقدس میں خدا نے اسرائیل کے ملک کی بحالی اور اسرائیل کے گھرانے کی بحالی کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ حزقیل 36ویں باب کی 27ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ آمین۔ یہاں پر روح کی بحالی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ روح میں چلنے اور بدن میں چلنے میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کو سمجھنے اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں لینا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر لوگوں کی بحالی کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ حزقیل 37ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ حزقیل 37ویں باب میں سوکھی ہڈیوں کے زندہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر حزقیل 37 باب 15 سے 28 آیت تک عہد کی بحالی، اور اس کے لیے آپ حزقیل 37واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو میرے ساتھ دیکھیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اگر عہد گویا ایک کنجی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت، بحالی کے لیے، نجات کے لیے ہمیں خدا کے فضل کی اور اس کی مہربانی کی ضرورت ہے۔ جب بنی آدم زوال پذیر ہو گئے تو خدا نے پیدائش 3:15 میں ان سے ایک عہد کیا، اور اس عہد میں عورت کی نسل کا ذکر کیا گیا، اور یوں مخلصی اور بحالی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو خدا یسوع مسیح میں پائے تکمیل کو پہنچا۔
خدا کرے کہ ہم شخصی طور پر اور حتیٰ کہ کلیسیائی طور پر خدا کے ساتھ عہد باندھنے والے ہوں، خدا کے اس پرفضل کام کو جو خدا یسوع مسیح میں کیا گیا ہے اس کو قبول کرنے والے ہوں۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہو چکے۔ خدا کرے کہ یہ عہد ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے اور ہم اس کے مطابق چلتے رہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے خدا کی حاکمیت کی بحالی، اور حزقیل 38 باب کی 23 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں اپنی بزرگی اور تقدیس کراؤں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل کی کتاب میں حتیٰ کہ پوری بائبل مقدس میں خدا کہتا کہ میں ایسا کروں گا۔ خدا چاہے عدالت کی بات کرتا ہے، چاہے بحالی کی بات کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں ایسا کروں گا۔ اور اکثر خدا کے بیانات کے آخر پر ہمیں مقصد نظر آتا ہے، خدا کہتا ہے اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، حتیٰ کہ غیر قومیں جانے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ حاکمیت، بزرگی جو ہے بہت اہم چیز ہے جسے آدم نے کھو دیا اور پھر اس کے نتیجہ میں سب کچھ جاتا رہا۔ خداوند کو بزرگ اور بادشاہ جاننا ہی عظیم بات ہے، اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہم اس کی حاکمیت کے نیچے ہیں۔ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا معنی ہے خدا میں تیرے کلام کو سنوں گا، اس کی تابعداری کروں گا اور تیرے آئین و شریعت کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ لیکن آدم نے اس حاکمیت کو، خدا کی بزرگی کو ناچیز جانا اور اس نے خدا کی بزرگی کو رد کر دیا، اس لیے وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ کیونکہ اس نے خدا کی بزرگی کو مد نظر نہ رکھا، اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا اور وہ خدا کا فرزند ہونے کا حق کھو بیٹھا۔ اب وہ مرد خدا نہ رہا۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کی بزرگی اور اس کی قدوسیت کو اپنی زندگی میں بحال کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں کون حاکم ہے؟ آپ کی زندگی پر کس کا تسلط ہے؟ کون آپ کی زندگی پر راج کر رہا ہے؟ خدا کی بزرگی اور قدوسیت کو اپنی زندگی میں بحال کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہو، اور یہی سب سے عظیم مقصد ہے کہ آپ خداوند میں اور خداوند کی جلال کے لیے زندگی بسر کریں۔ پھر ہی خداوند کی حاکمیت اور بزرگی ہماری زندگی میں بحال ہوگی، اور اس کے نتیجہ میں ہماری زندگی کا ہر ایک شعبہ، ہر طرح کی برکت بحال ہوتی چلی جائے گی۔ 7ویں نمبر پر ہیکل کی بحالی کا یہاں پر بیان موجود ہے، اور حزقیل 43 باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے۔ آمین۔ ہیکل کی بحالی سے مراد باغ عدن کی بحالی ہے، خدا کی حضوری کی بحالی ہے، جس میں ہم خدا کے جلال کے لیے زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں پر خدا کی ہیکل کی بحالی، خدا کے جلال کی بحالی کا ذکر ہے، اور 8ویں نمبر پر حزقیل 47 باب اور سے 48 باب تک خدا کی حضوری کی بحالی ہے، اور حزقیل 48 باب اور اس کی 35ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ دیکھیں کہ خدا ہی ہر چیز کو بحال کر رہا ہے۔ خدا ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے جس میں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اگرچہ حزقیل کی کتاب ایک مشکل کتاب ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم ابراہیم پاک کے لیے، جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے بہد اور مکاشفات کو ہم تک پہنچایا۔ اور اب جو حزقیل کی کتاب ہے، میں اس میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ جب میں مطالعہ کرتا ہوں اور ابراہیم پاک کی کتابیں پڑھتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو مل رہی ہیں، کیونکہ میں بار بار خدا کے کلام کو سن رہا ہوں۔ کئی ایک جو تہیں ہیں وہ کھل رہی ہیں، اور جب آپ بھی خدا کے کلام کو بار بار سنیں گے تو بہت سی چیزوں کا فہم و ادراک آپ کو حاصل ہوگا۔ خدا کا روح آپ کے ذہن کو کھولے گا، اور آپ ان مشکل باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور خدا کے کلام سے برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بات کو سمجھیں گے نہیں، ان باتوں پر ہم عمل پیرا بھی نہ ہو سکیں گے، اور اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی بھی نہیں آئے گی، اور پھر ہم تابعداری بھی نہ کر سکیں گے، اور ویسی زندگی بسر نہ کر سکیں گے جیسی خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بائبل مقدس کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ٹائم نکالیں، مطالعہ کریں، دعا میں وقت گزاریں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ حزقیل کتاب جو ہے وہ مخلصی کی تاریخ کا خلاصہ ہے، اور پوری بائبل مقدس کا نچوڑ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آدم کے زوال کے سبب سے خدا کا جلال اٹھ گیا۔ حزقیل کی کتاب بیان کرتی ہے کہ وہ جلال دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے، وہ جلال واپس آ رہا ہے۔ حزقیل کی کتاب مخلصی کی تاریخ کا آغاز اور اختتام ہے، یہ شروعات اور اس کی تکمیل ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ہیکل اور حزقیل نبی اور جو بہتا دریا، یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ حزقیل کو یہ آسمانی ہیکل ایک خاص مقصد کے تحت دکھائی گئی، اور کیوں کر خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، یہ سارا مقصد اس حزقیل کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا اس زمین پر خود اتر آیا تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن جائے، تاکہ ہم جاں فشانی کریں کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ حزقیل نے جو رویا میں ہیکل دیکھی اور حزقیل کی کتاب، یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حزقیل کی کتاب کا مقصد یہی ہے کہ خدا ہم سے کیا بننے کی توقع کر رہا ہے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، ہم نیا یروشلم بن سکیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہم نیا یروشلم بن سکیں، کیونکہ نئے یروشلم کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اس دلہن کی مانند ہے جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ یہاں پہ ہمارے تعلق سے بات کی گئی ہے، کلیسیا کے تعلق سے بات کی گئی ہے، جو مسیح کا بدن ہے، جو مسیح کی دلہن ہے۔ حزقیل کی کتاب میں خدا نے رویا میں حزقیل کو وہ ہیکل دکھائی، اور خداوند بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں ہیکل کیسی ہوگی، خدا کے لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقت کیسی ہوگی۔ اس ہیکل کی ہر ایک پیمائش اور ہر ایک چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کس کی مانند بننا ہے، اور ہمیں کیسا طرز زندگی اختیار کرنا ہے، کس طرح ہمیں ایمان کی زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح ہمارا طرز زندگی ایمان سے معمور ہونا چاہیے۔ مخلصی کی تاریخ کو بڑے خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مجھے بھی ان ان چیزوں کو سمجھنے میں کافی وقت لگا۔ حزقیل کی کتاب کے لکھے جانے کے تیسرا مقصد یوں ہے، وہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے تعلق سے پیشن گوئیوں کا بیان ہے۔ یہ توبہ کے لیے آخری بلہٹ تھی۔ حزقیل کی کتاب کے جو زیادہ تر ابواب، یعنی 1 سے 31 باب تک ہیں، اور یہ یروشلم کی تباہی اور بربادی سے پہلے ملنے والے مقاصد ہیں۔ دوسری سیری میں حزقیل کو بھی بابل لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور تیسری جو اسیری ہے وہ 586 قبل از مسیح ہوئی، اور حزقیل نبی جو ہے اسے بلایا گیا تاکہ وہ 12 برس تک جو ہے وہ توبہ کے تعلق سے منادی کر سکیں، اور یہاں پر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ حزقیل 29 باب 17 سے 21 آیت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو 571 قبل از مسیح یعنی اسیری کے 27ویں برس میں واقع ہوئی، اور کتاب کا جو بقیہ حصہ ہے یہ یروشلم کی تباہی اور بربادی کے تعلق سے پیشن گوئیاں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بے نظیر یا ایسی تباہی جس کی کبھی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی، اور اس کے تعلق سے ہم حزقیل 5 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا، بس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرف پراگندہ کروں گا۔ اور دوسری بات کہ یہودا جو ہے وہ تتر بتر ہوگا۔ دوسری سلاطین 25 باب 7 آیت، حزقیل 12 باب 13 آیت، حزقیل 12:13، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسنیوں کے ملک میں بابل پہنچاؤں گا، لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہی مرے گا۔ اس واقعہ سے پہلے 6 سال قبل یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ حزقیل 22 باب 15 اور 16 آیت، ہاں
میں تجھ کو قوموں میں پراگندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ پھر حزقیل کی کتاب میں پیشن گوئی ہے کہ صدقیہ بادشاہ جو ہے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، اور یہ بڑی المناک تباہی اور بربادی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صدقیہ بادشاہ کو بابل لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں پر یہ سب کچھ دیکھ نہ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ حزقیل 8 باب 1 آیت کے مطابق یہ پیغام 592 قبل مسیح حزقیل کو ملا تھا۔ یرمیہ 52 باب 11 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی، اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا، اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا۔ اس تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی؟ آئیں اس تباہی اور بربادی کو ماضی کا واقعہ نہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل بہت خراب تھے، غلط تھے۔ اس کو موجودہ حال میں اپنی زندگیوں اور موجودہ صورتحال پر بھی آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے گناہ اور مکروہات ہوں گی تو ہم بھی اسی طرح ہلاک اور برباد ہوں گے۔ حزقیل 8 باب 6 آیت، اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ آیا آدم ذات تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی ایک وجہ بت پرستی تھی۔ حزقیل 6 باب 9 آیت نوٹ کر لیں، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہم ان حوالہ جات پر اور ان موضوعات پر مزید بھی بات کرنے والے ہیں۔ آپ ان حوالہ جات کو پڑھیں اور ان پر غور کریں کہ بنی اسرائیل کیوں کر تباہ و برباد ہوئے، اور ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے کس طرح یہ مکروہات اور ناپاک چیزیں اور گندگی اور گناہ موجود تھا۔ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ وقت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں۔ ہماری زندگیوں میں کون سی مکروہات موجود ہیں، ہماری زندگیوں میں کون سے بت موجود ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں، کس وجہ سے خدا کا جلال، اس کی حضوری ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ توبہ کریں اور واپس آئیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں، امتحانوں پر غالب آئیں گے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم غالب آنے والی زندگی بسر کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم پاک زندگی بسر کریں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ نیا یروشلم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ ہیکل بننا چاہتے ہیں جو خدا نے حزقیل کو دکھائی، تو پھر پاک زندگی، تابعدار زندگی، وفادار زندگی، اور خدا کے حضور ہر طرح کی مکروہات سے آزاد زندگی، یہ ایک بنیادی تقاضا ہے۔ بنی اسرائیل اور شہر یروشلم کی تباہی کی بنیادی وجہ بت پرستی تھی۔ حزقیل 7 باب 20 آیت میں خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے، پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائیں، اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا۔ تباہی کی دوسری وجہ حرام کاری تھی۔ حزقیل 23 باب اور اس کی 35ویں آیت میں خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، 23 باب اور 35ویں آیت بیان کرتی ہے، بس خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ پرانے عہد نامہ میں آپ کو جسمانی طور پر حرام کاری کرنے کے لیے کسی شخص کے ساتھ انوالو ہونا پڑتا تھا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اب آپ کے دل اور سوچ میں اگر کسی کے ساتھ بدکاری کرنے کا کوئی ارادہ بن جائے، خواہش پیدا ہو جائے، تو آپ اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو نیا عہد نامہ پسند ہے؟ کیونکہ یہ اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں درج ہیں اور اس میں اتنی سختی نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ مہربان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو اور بھی سخت کر دیا۔
خدا مند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس کے قتل کے مرتکب ہیں۔ یعقوب 4 باب 4 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ آپ نے 10 احکام کا مطالعہ کیا، اس میں چھٹا حکم جو ہے وہ خون کرنے کے بارے میں ہے، اور 7واں حکم جو ہے وہ زناکاری کے تعلق سے ہے۔ 10 احکام میں سے پہلے 2 احکام اس تعلق سے کہ ہیں کہ تم غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، اور یہاں پر خدا جسمانی بت پرستی کی نہیں صرف بلکہ روحانی بت پرستی کی بھی بات کر رہا ہے۔ حزقیل 16 باب 15 آیت، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حرام کاری اور بت پرستی جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مواب کے مقام پر حرام کاری اور بت پرستی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اگر ہم خدا سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم بت پرستی اور حرام کاری کے روحانی حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کی تباہی کی ایک وجہ جو ہے ان کا تکبر تھا۔ حزقیل 7 باب 10 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، عصا میں کلیاں نکلی، غرور میں گنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو، کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے اموا میں سے کوئی، نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ 7 باب اور 24ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہے، پس میں غیر قوموں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو خدا کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ حزقیل 18 باب 30 آیت میں خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر توبہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے۔ 18 باب 30 آیت بیان کرتی ہے، پس خدا یوں فرماتا ہے، بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ حزقیل 33 باب 11 آیت میں، تو ان سے کہے، خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ آج بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ دوسری بات، بنی اسرائیل کی مستقبل میں بحالی اور ان کے لیے امید کا پیغام۔ خدا نے حزقیل سے یہ سب کچھ اس لیے لکھایا تاکہ اس کے لوگ توبہ کریں، اور جو توبہ کریں انہیں ایک امید حاصل ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی امید نہیں پائی جاتی تو اس کا بہترین حل یہی کہ آپ توبہ کریں تاکہ آپ کو امید حاصل ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اس بڑی امید کو حاصل کر سکیں جو مسیح یسوع میں ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگرچہ حزقیل کی کتاب میں خدا بڑے قہر و غضب میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو حزقیل کی پوری کتاب جو ہے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اس کا محبت نامہ ہے۔ خدا نے کیوں حزقیل کی معرفت یہ عظیم ترین ہیکل، آسمانی ہیکل اپنے لوگوں کو دکھائی جس کے بارے میں حزقیل نے اس کتاب میں بیان کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن کو یہ بتا رہا ہو کہ یہ ہے وہ خوبصورت گھر جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں ہم دونوں رہیں گے۔ اگرچہ بنی اسرائیل ہر طرح کی بدکاری سے آلودہ ہو گئے تھے تو بھی خدا ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ خدا انہیں کہہ رہا تھا کہ توبہ کرو، واپس آؤ، تو پھر یہ وہ خوبصورت گھر ہے جس میں ہم دونوں رہیں گے۔ خواہ ہم کسی بھی گناہ، کسی بھی بدکاری سے آلودہ ہوں، آپ کے لیے یہ امید ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور زندگی اور امید حاصل کریں۔ ہم خدا سے اتنا پیار تو نہیں کر سکتے جتنا وہ ہم سے کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے
پیار کرتا ہے اور بے حد پیار کرتا ہے۔ باب 32 سے 48 تک وہ مکاشفہ ہے جو حزقیل کو 586 قبل از مسیح میں ہونے والی تباہی اور بربادی کے بعد حاصل ہوا، اور یہ پیغام یہ تھا کہ خداوند انہیں ہمیشہ کے لیے ترک نہیں کرے گا، ان سے دستبردار نہیں ہوگا، بلکہ انہیں بحال کرے گا اور برکت دے گا۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ 32ویں باب سے پہلے ہیں یا پھر 32ویں باب کے بعد ہیں؟ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، کیا آپ سزا ملنے سے پہلے والی حالت میں ہیں یا اس وقت کی حالت میں ہیں جب بنی اسرائیل کو سزا دی گئی، وہ تباہ و برباد ہوئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن گئی ہے تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغام یہی تھا کہ خداوند آپ سے دستبردار نہیں ہوگا، خداوند بنی اسرائیل کو پھر بحال کرے گا۔ حزقیل 32واں باپ اور اس کی پہلی آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے، 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ اگرچہ حزقیل کو 597 قبل از مسیح اسیری میں لے جایا گیا اور یہ 585 میں واقع ہوئے، اور 597 سے 12 مائنس کریں تو یہ 585 بنتا ہے، اور یہ تشری کیلنڈر کے مطابق جو ہے پہلا سال تھا، اور یہ تباہی کا پہلا سال تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ خدا ہمیں اس وقت بھی بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم یہ محسوس کریں کہ بحالی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ خدا نے حزقیل کو 37ویں باب میں سوکھی اور بکھری ہوئی ہڈیوں کی رویا دکھائی تھی۔ حزقیل 37واں باب 11 سے 14 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں، یہ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے 13ویں آیت میں، اور آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 37واں باب 21 آیت، اور تم سے کہنا، خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا۔ خدا نے بنی حزقیل کے وسیلہ سے یہ سب کچھ کیوں لکھوایا؟ تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابدیت میں ایک نئی ہیکل جو ہے تعمیر کی جائے گی۔ خدا نے کلام کر کے انہیں زندگی کی ایک امید بخشی اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے ملک میں یعنی خدا کی بادشاہی میں واپس لوٹ آئیں گے جب خدا کا روح ان کو ملے گا۔ لکھوانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ بنی اسرائیل کو ابدیت میں نئی ہیکل میں داخل ہونے کی امید حاصل ہو۔ اس کے 40 سے 48 باب اسی تعلق سے ہیں، اور یہی پوری بائبل مقدس کا لب لباب ہے۔ حزقیل کی کتاب بائبل مقدس کا خلاصہ ہے۔ حزقیل 48 باب 35 آیت میں ہم یہاں پر شہر کی پیمائش کو دیکھتے ہیں، اور پھر 48 باب 31 سے 35 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف میں 3 دروازے ہیں اور جن پر ہر ایک قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہی مماثلتیں ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی کئی ایک ایسی باتیں جو حزقیل کی کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی درج ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو نئے یروشلم کے بھی 12 دروازے ہیں، اور پھر یہ کہ اسی ہیکل میں سلامتی کا عہد جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ حزقیل 37واں باب 26 سے 28 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ یہوہ شامہ کا معنی ہے خداوند وہاں ہے،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توبہ بحالی کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرے گا اور وہ ان کے درمیان قدوس خدا ہوگا۔ مقدس لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ، حزقیل 43 باب 20 آیت میں دیواریں جو ہیں وہ پاک اور ناپاک کے درمیان ایک فرق پیدا کرتی ہیں، وہ ایک فرق ہمیں دکھاتی ہے۔ حزقیل 43 باب 20 آیت اور پھر 44 باب 23 آیت، اس حوالہ میں بیان کیا گیا کہ ہیکل سے باہر جو چیزیں ہیں وہ عام ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ناپاک ہوں یا آلودہ چیزیں ہوں، اور گناہ ہی جو ہے عام چیزوں کو ناپاک بناتا ہے۔ اس طرح حزقیل 43 باب 10 اور 11 آیت کو بھی آپ دیکھیں۔ آج کل جو بحث مباحثہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا لازم ہے کہ ہم مخصوص اور پاک شدہ لوگ ہوں یا پھر عام لوگ ہوں؟ یاد رکھیں کہ جو عام ہے وہ خدا کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا کہ ہم منفرد ہوں، پاک ہوں، اس دنیا سے الگ ہوں۔ ہمیں خداوند کے لیے سرگرم ہونا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نہ تو سرد ہوں نہ گرم ہوں۔ خدا کو یہ حالت پسند نہیں ہے۔ جو پاک ہوں گے وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، وہی اس نئی ہیکل میں جا سکیں گے۔ کیا ہماری زندگی میں عام چیزیں اور عام سرگرمیاں پاک ہیں، یا پھر ہمارے طرز زندگی سے وہ ناپاک ہو چکی ہیں؟ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں، جیسا کہ ہم سنڈے اسکول میں بھی گاتے ہیں، اندر طرف باہر طرف تم کس طرف ہو؟ آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ کیا آپ ہیکل کے اندر ہیں یا آپ ہیکل کے باہر کھڑے ہیں؟ ہمیں چناؤ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں۔ احبار کی کتاب 11 باب اور اس کی 45ویں آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ جب ہم یہوہ شامہ کی برکت حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں عام چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر بھی خدا کی برکت آتی ہے اور ان کی بھی تقدیس ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم یہوہ شامہ کی برکت حاصل کریں تاکہ ہم عام درجے سے خاص درجے تک اور ناپاکی سے پاک درجے تک پہنچ سکیں۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اور زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر غالب آتے ہیں تو یقین جانیں آپ روحانی طور پر اگلے لیول پر چلے جاتے ہیں، آپ خدا کی قربت کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر بار جب آپ چرچ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تقدیس کا عمل جاری رہتا ہے۔ زبور 119 اور اس کی 7 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے، در ندان کو دانش بخشتی ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ اور پھر 9ویں آیت، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ اب تک قائم رہتا ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں۔ حزقیل کے 48 ابواب کا مطالعہ کرنے کے بعد حاصل کلام یہی ہے کہ خدا اپنا آسمان ہم پہ کھولنا چاہتا ہے، وہ اپنے بھید اور مکاشفات ہمیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم جانیں کہ آسمان پر ہمارے لیے کون کون سی برکات موجود ہیں۔ جب ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں اپنے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ خدا آپ کے ذہن اور دل کو کھولے، اور حتیٰ کہ جب آپ کلیسیا میں جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ خدا ان کے حضور دعا کیا کریں، آئے خداوند میرے لیے اپنے آسمان کو کھول دے، میری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ خدا میں دیکھ سکوں۔ چونکہ میں آسمانی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے میں روحانی عالم سے رابطے میں رہ سکتا ہوں۔ اس بھید اور مکاشفہ کے باعث میری زندگی اس دنیا میں عام زندگی نہیں ہوگی، میرا طرز زندگی خاص ہوگا۔ میں آسمانی مقاموں سے منسلک رہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے میں آسمانی عالموں میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں آسمانی عالم کو دیکھوں گا تو پھر میں اور زیادہ مقبول اور زیادہ میں مضبوط ہوں گا اور خدا کے ساتھ جڑا رہوں گا، اس کی محبت اور قربت میں ترقی کروں گا۔ شاید میں بہت سی چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے بہنوں بھائیوں، خدا اپنے بھید اور مکاشفات اور اپنی اعلیٰ اور اتم اور الہی برکات سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب سے اور آپ سب سے شخصی طور پر بھی کلام کرے تاکہ آپ اس کی روحانی برکات، مرضی، منصوبوں کو دیکھ سکیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے،
تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے حزقیل کی معرفت میں آسمان کو ہمارے لیے کھولا تاکہ ہم خدا تیری آسمانی چیزوں کو دیکھ سکیں، عالم بالا کی برکات کے طالب ہو سکیں۔ خداوند ہمیں میری دعا ہے تو اپنے پاک روح کو نازل کر ہمارے ذہن و دلوں کو کھول دے تاکہ خدا حزقیل کی طرح ہم بھی آسمانی مقاموں پر دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ بائبل مقدس خاص طور پہ حزقیل کی کتاب کے مکاشفات کو خدا ہم پر کھول دے، ہمارے دلوں، ذہنوں، کانوں کو اپنی آواز کے شنوا ہونے کا فضل دے خدا، تاکہ خدا تیرے اس پیغام کو سمجھ سکیں، اس کلام کو سمجھ سکیں جو تو ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ خدا اس دنیا میں جسمانی طور پر ہم کئی ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا جب ہم آسمانی مقاموں پر دیکھنے کے قابل ہوں گے، تیری قربت، تیری خدا محبت، ایمان اور کلام میں بڑھیں گے۔ خدا ہمیں برکت دے، اور خدا ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہوں، بلکہ تیری محبت سے، کلام سے، ایمان سے خدا لبریز رہنے والے بن جائیں، تاکہ خدا ابدیت میں ہم اپنے ساتھ ایک بڑی امید رکھنے والے لوگ بن جائیں۔ ہم اس سہارے کو برکت دے خدا، تاکہ ہم اس ایمان، قدرت اور روح کو اس کی تسلی اور اطمینان میں زندگی بسر کر سکیں۔ خدا ہماری دعا التجا کو سن قبول کر، تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔